मुझसे हो रूहे खुदा। कहिए मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे
اور جھاڑیوں میں بڑھ کر ان کو دبا دیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ یہ ہمارے کام مسیح کی انجیل ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ پیارے خدا جلالی آسمانی بادل کی گہرائیوں سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ خدا وقت ہم سے بے حد پیار کرتا ہے اور اپنی پاک بارگاہوں میں رجوع کا موقع دیتا ہے، تاکہ خدا تیری ستائش کرتے ہوئے تیرے کلام کی وسیلے سے تیری آواز کو سن سکیں۔ خدا آج بھی تیری آواز کو سننے کے لیے تیری پاک حضور میں منتظر ہیں۔ خدا تو ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی فضل دے، اپنی رہنمائی میں آج بھی آگے بڑھنے کا ایمان مجھے پیچھے خدا دے، مجھے اپنی برکت کے آگے بڑھنے کی فضل دے، تاکہ خدا تیرے لوگوں کی برکت کا وسیلہ بنوں، سننے والے کاموں کو مسئلہ تاکہ باعث برکت بنے۔ یسوع مسیح کے نام سے یسوع خدا میں سے جو حوالہ جات آپ نے سنے انہیں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج صبح ہم خدا کے کلام کی باتوں کو اس انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ واقعی اس طرح دعوت کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں اس کلام کی عزت اور جلال میں دے سکیں۔ ایک آیت جو ہے وہ قرآن عہد نامے میں سے جو ضرور 65 آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس میں سے ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھنا چاہوں گا، جہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھی آیت ہے، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ آج آپ نے اس آیت کو اپنی زندگی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ مقدس بھکتی اصول کی معرفت جو دینی بیان آپ نے سنا ہے، اس کی 13 بات کی پہلی 9 آیات آپ نے سنی، اس کے پس منظر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں آئیں۔ بیج بونے والے کی تمثیل سے ایسا کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے جو واقف نہ ہو۔ اگر کوئی ہے کہ جس نے یہ کبھی تمثیل نہیں سنی تو وہ اپنا ہاتھ بلند کر سکتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنی بیج بونے والے کی تمثیل؟ سنی تو آپ اچھا ایسے کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جس نے اس تمثیل کو نہ سنا ہو، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سن کر عمل کیا ہو؟ جنہوں نے عمل کیا وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ کسی نے عمل نہیں کیا، بھرت نے تمثیل سب نے سنی ہوئی ہے اور عمل کسی نے نہیں کیا۔ دیکھیں زندگی گاؤں کی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کھیت ہے جہاں پر فصل بوئی جاتی ہے۔ کھیت کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ پورے کھیت سے اچھی فصل کیا کی جا سکے، اٹھائی جا سکے۔ اگر یہ جو آپ کے پاس ڈھکن ہے اس کا یہ والا حصہ صرف جو ہے وہ صحیح ہو اور باقی جو ہے وہ سخت زمین ہو، چٹان ہو، تو آپ کیا امید کریں گے کہ یہاں سے بھی فصل اٹھا سکیں اور یہاں سے بھی اٹھا سکیں؟ کس حصے سے آپ فصل اٹھائیں گے؟ وہ حصہ جو سرخیز ہے، وہ حصہ جو پتھروں والا ہے، اس سے فصل اٹھانا مشکل کام ہے، ممکن
نہیں. آج کیا آپ اپنے دل کی زمین کے حصے کو بڑا کرنا چاہتے ہیں؟ زیادہ فصل وہاں سے اٹھا سکتے. پہلے تو اپنے دل کو ٹٹولے کہ کتنا حصہ ہے جو فصل لا رہا ہے. دل کا کوئی حصہ ہے؟ کبھی آپ نے جانچا ہے کہ دل کا میرا کوئی حصہ جہاں پر بیج بویا جاتا ہے کلام کا وہ پھلدار ہوتا ہے کوئی حصہ ایسا آپ کے پاس؟ اتنی حیرت کی بات ہے کہ ہمیں اپنے دل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دل کا کون سا حصہ زرخیز ہے کہ وہ ہمارے لیے زندگی کا پھل لا سکے. بس آج اس ساری باتوں کو ہم نے کلام کے اس حصے میں سیکھنا ہے کہ دل کے جو ہمارے زمین ہے اس کے حصے کیسے بنے ہوئے ہیں. خدا نے یسوع مسیح نے تو اس تمثیل میں بتا دیا کہ ہمارے دل کے حالات کیا ہیں. دل کے ہمارے حالات جو دل کی زمین ہے اس کے حالات کیا ہیں. اب کلام میں تو یہ کہہ رہا ہے خداوند کے ہے کچھ نہ کچھ حصہ جہاں پر اثر جو ہے وہ ہوتا ہے اور اسے زرخیز حصہ کہا جاتا ہے. جہاں پر جب بیج بویا جاتا ہے تو وہ اگتا بھی ہے اور وہ پھلدار بھی ہوتا ہے. اگر مجھے اس حصے کا پتہ چل جائے تو پھر میں کوشش کروں گا کہ اس حصے کو تھوڑا سا کیا کر لوں، بڑا کر لوں. مجھے آپ اس بات کا جواب چاہے دیں یا نہ دیں لیکن اپنے آپ سے سوال کر کے ضرور پوچھیں کہ اگر آپ کو ایک رہنے کی اچھی جگہ ملے گی تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اسے بھی برا بنا دیں گے یا اسے اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے؟ زبور میں آپ نے کیا سنا ہے کہ مبارک ہے وہ جسے خدا کیا کرتا ہے، برگزیدہ کرتا ہے، برگزیدہ کرتا ہے. آپ کو خدا نے کیا کیا؟ برگزیدہ کیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ہمیں برگزیدہ کیا ہے کہ نہیں. بڑا ہے. تھوڑی دیر کے لیے جب ہم بیج بونے والے کی مثال پر اپنا دھیان لگاتے ہیں تو ایک خاص صفت میرے اور آپ کے خدا کے نظر آتی ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. وہ ہر ایک کو مساوی موقع دیتا ہے ہلنے بولنے کا. برابر وہ سب کو موقع دیتا ہے. کچھ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. کچھ اپنے آپ کو زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کی حضوری میں لے آتے ہیں. اس ایمان کے ساتھ کہ جس طرح داؤد کہتا ہے کہ تو شکستہ دل کو پسند کرتا ہے. قربانیوں کو تو پسند نہیں کرتا، تو شکستہ دل کو پسند جو اپنے آپ کو اس کی حضوری میں انڈھیل دیتے ہیں. خدا ان پر اپنے فضائل کو کھول دیتا ہے، وہ دروازے کھول دیتا ہے اپنے آسمانی خزانوں کے لیے، ان سب کے لیے جو اس کی محبت کو، جو اس کے دیے ہوئے موقع کو کیا کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. آج آپ نے دیکھنا ہے کہ آج آپ اپنے موقع کو کس طرح سے خدا کی حضوری کے باعث برکت بناتے ہیں. اپنے دلوں کو، اپنے دلوں کی زمین کو جو حصہ زرخیز ہے اس طرح پہچان کر اس زرخیز حصے کو اور زیادہ کیا کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. دل کی کچھ کنڈیشنز میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کیسے کیسے دل جو ہے وہ ہوتے ہیں. جب ہم نے بیج بونے والے کی مثال کو سنا ہے تو بیج بونے والے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، جب آپ آگے شاگردوں نے جب پوچھا کہ ہمیں یہ تمثیل کیا کر سمجھا تو پھر خدا بد یسوع مسیح نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ بیج بونے والا کون ہے؟ ابن آدم. بیج بونے والا ابن آدم ہے. بیج
बोने वाला खुदा है। बीज बोने वाला जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। अगर आप 3:16 पढ़ते हैं कि तो पूरी दुनिया का जिक्र है उसकी मोहब्बत का दायरा कार क्या है? पूरी दुनिया है और वो सबको मौका देता है ताकि हम उसकी हजूरी में आगे बढ़े। देखिए कलाम मुक़द्दस में जब हम 13वें बाब को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इस बात का जिक्र कलाम मसीह के वसीले से सीखते हैं तो क्या लिखा है कि जब बादशाही का कलाम सुनता है और समझता है तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन लेता है। तो ये इसके बारे में है, किस दिल के बारे में, किस दिल के बारे में। जब बोया जाता है तो इब्लीस आकर क्या करता है उसे, अगर आप कलाम मुक़द्दस को खोल कर अपने सामने रखेंगे तो आपको ये समझना और ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। कलाम मुक़द्दस में जब हमने ये सुना बीज बोने वाला निकला तो राह के किनारे कुछ दाने जो है वो गिरे हैं। किसके किनारे गिरे हैं? और लिखा है कि आकर परिंदों ने उन्हें चुन लिया। और इस बात को कलाम मसीह क्या कह रहे हैं कि शरीर आकर क्या करता है? छीन ले जाता है। ये कौन सा दिल है? एक मुश्किल रास्ता ये जरूर है, लेकिन एक ऐसे दिल की ये बात की जा रही है जो नैरो, जो तंग है। नैरो माइंडेड बच्चे बड़े आसानी से समझ जाते हैं। जो तंग दिल लोग हैं, तंग नजर लोग, ये उनकी बात की जा रही है। जिनकी बात की जा रही है ये तंग नजर लोगों की बात की जा रही है कि कलाम को वो सुनते तो हैं, कलाम के हर एक लफ्ज पर ध्यान को देते हैं, लेकिन बात क्या है कि कलाम को कौन उनसे लेकर चला जाता है? उनकी वो सोचे जो इब्लीस उनके दिल में डालता है। तंग नजरी की वो सोचे जो उन्हें मजबूर कर देती है कि वो खुदा के कलाम को बस से पुष्ट डाल दें, उसे रद्द कर दें। अगर हम इन सारी बातों में से एक एक हिस्से पर गौर करेंगे तो फिर हमें काफी देर के साथ सीखने को मिल सकता है। तो भी मेरी ये कोशिश है कि आप इस बात को सीख सकें कि जो तंग नजर लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं। उन्हें मौका मिलता है लेकिन वो उस मौके को क्या कर देते हैं? बोले क्या कर देते हैं? क्या खराब कर देते हैं, जाया कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनसे फायदा नहीं उठाते। अगर आप फिरौन की जिंदगी पर अपना ध्यान लगाएं तो फिरौन को कितने मौके मिले थे? कितने मौके मिले? 10 या 11? 10 तो कितनी आई थी? फिर भी 11वां मौका कब मिला था? जब पानी तो कि मत जाने, लेकिन फिर भी वो ऐसे लोग जो खुदा की आवाज को सुनते हैं फिर दुख भी उठाते हैं, उसके बावजूद वो बड़े ही चले जाते हैं। उस बात को समझ नहीं सकते, अपनी सोच को वसी करना पसंद नहीं करते। जो जहन में आ गया उसी को कुल समझ लिया, जो जहन में सोच आ गई उसी पर मोहर लगा दी। देखिए मैं यहां से देख रहा हूं, आपको मेरे सामने का हिस्सा नजर आ रहा है, मुझे आपके सामने का हिस्सा नजर आ रहा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की पुष्ट को देख नहीं सकते। कि देख सकते जो हमारी पुष्ट पर खड़ा होगा वो हमारी पुष्ट देख रहा होगा, लेकिन वो हमारा सामना नहीं देख रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर
مثال یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے کچھ دیکھا ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ بزد ہو کر جو ہے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یوں وہ خدا کے حضور سخت دلی کے ساتھ ایک ایسا دل پاتا ہے جو خدا کو کیا کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ ایسا دل جو سنتا تو ہے لیکن اپنی ہٹ کرنے کے وسیلے سے اسے قبول نہیں کرتا، یا ان سوچوں میں پڑ جاتا ہے جو ابلیس اس کے من میں لے کر آتا ہے اور وہ کلام سے خالی ہو جاتا ہے، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں اس کو بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد کیا ہوئے، اگائے۔ پوری ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پتھریلی زمین، اب اس میں بہت ساری باتیں ہم سیکھتے ہیں، لیکن پتھریلی زمین کے اندر کا جو خاص حصہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دل ہے جو سطحی باتوں پر اپنا دھیان لگاتا ہے۔ کون سی باتوں پہ؟ سطحی باتوں پر، یعنی کہ اس ٹیبل کے اوپر کون کون سی چیزیں رکھی ہوئی، اس ٹیبل کے اوپر کون کون سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ صرف ان باتوں پر اپنا دھیان لگاتا ہے، اور جو ان باتوں پر اپنا دھیان لگاتا ہے وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کس چیز پر ٹکے ہوئے ہیں، جن پر یہ رکھی گئی ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ چونکہ علم کو آگے بڑھاتا نہیں ہے، سطحی باتیں صرف کرتا ہے، لفظی باتیں صرف کرتا ہے، یا اور آسانی کے ساتھ صرف ظاہری باتیں کرتا ہے، وہ خدا کے حضوری میں کبھی بھی سرخیز بن نہیں سکتا۔ پتھر سخت ہے، وہ صرف اوپر نظر آئے گا، نیچے آپ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے، لیکن زرخیز زمین کو آپ ہاتھ سے بھی کھود کر نیچے اس کے کیا کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ زرخیز دل کی خوبی ہے، اور پتھر دل کی خوبی کیا ہے، سطح دل کی خوبی تو نہیں کہیں گے، یہ کمزوری یہ ہے کہ آپ اس کو توڑ دیں گے لیکن اس میں جو ہے وہ کھڈا۔ خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے، کلام یسوع کیا کہتا ہے، جو پتھریلی زمین میں بویا گیا وہ یہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے بالکل خوشی سے قبول کر لیتا ہے، یعنی سطحی طور پر جلدی جلدی قبول کر لینا، لیکن کیا ہے کہ جڑ نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، کلام کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کا نہ ہونا اور اس کو اپنے من میں نہ بسانا۔ کیا داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرا کلام اپنے تاکہ تیرے خلاف، تو وہ من میں نہیں بساتے، وہ صرف لفظی باتوں سے کام کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کو آدموں میں بھی ایسے لوگ ملیں گے جو عملی طور پر سیکھتے نہیں ہیں، صرف لفظی باتوں کے وسیلے سے اپنے کاموں کو پورا کرتے ہیں اور لفظی طریقے کے ساتھ اپنی خدمت کو کر کے سمجھتے ہیں کہ اپنے خدا کے کام کو مکمل کرتے ہیں، لیکن خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سطحی کاموں کو کرنے کے لیے جو لوگ صرف تیار رہتے ہیں ان کا خدا کی حضوری میں اس برگزیدگی کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوگا، برگزیدگی کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوگا۔ کلام مقدس میں یہ باتیں سیکھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں کہ میں کس طرح سے اپنی زندگی میں کلام کو سمجھتا ہوں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم جو خادم ہیں شاید یہ بھی کوشش کر جاتے ہیں کہ اپنی مطلب کی باتیں تو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں، لیکن جن باتوں میں ہمارا کردار سامنے آ جاتا ہے ان پر ہم کبھی بھی غور نہیں کرتے، نہ ان کو پیش کرتے۔ جب قول و فعل میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنی زندگی میں یہ بات روزے روشن کی طرح لکھ لے کہ خدا کی حضوری اس کا کوئی مسئلہ نہیں، خدا کی حضوری میں اس کے خاندان کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو لفظی خدمت کرتا ہے، جو لفظی طور پر خدا کو پیش کرتا ہے اور عملی طور پر اس کے کام کو پیش نہیں،
کرتا. تو سطحی طور پر یہ جو پتھریلی زمین کی بات ہے. ایک اور بات میں کہیں پڑھ رہا تھا تو آپ نے یہ والا لفظ تو سنا ہوگا، یہ بڑے ہلکے دل کا معنی ہے. ہلکا دل کون سا ہوتا ہے جی؟ کمزور دل. ہلکا دل کون سا ہوتا ہے؟ کمزور دل. یہ بڑا ہلکا ہے، اس پہ ٹرسٹ ہے سندر بھائی؟ یہ ہلکا ہے، اس پہ ٹرسٹ ہے نہیں. کیوں کہا جاتا ہے یہ ہلکا ہے، اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا؟ ہاں، یہ ٹرین بن جائے گا، ادھر کی باتیں ادھر لے کر جائے گا. تو ایسا دل جو ہے جس کی جڑ نہیں ہے، جس کا کوئی بھی مضبوط حصہ نہیں، مطلب کہ وہ جلدی اٹھ تو آیا ہے، اس نے جلدی جلدی سارے کام تو کر لیے ہیں، لیکن مصیبت آئی ہے، سورج چڑھتا ہے تو وہ اوپر سے کیا ہے؟ جل گیا. چھٹو پڑا، یہ تو بڑی مصیبت ہے، ایسی کیوں ہے؟ خدا کی خدمت کی پڑی، بہت اوکھا کام کیا. اور پھر چونکہ جڑ بھی نہیں ہے نیچے، تو پھر ہرا بھی ہو نہیں سکتا. یہ سال سال تک سیکھتے جائیں. یہ جو سطحی باتیں کریں گے، جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، جن کی جڑیں نیچے گہرائی میں نہیں ہیں، وہ کبھی بھی خدا کی حضوری میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایمان کی اگر گہرائی نہیں ہے تو آپ ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان آزمائشوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے جو آپ کو درپیش کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے. اگر ہم آگے بڑھیں اور ایک اور بات جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں میں بڑھ کر ان کو دبا دیں. اب یہ والا دل جو ہے، اس کو وہ دل کہا جاتا ہے جو منقسم ہے، جو تقسیم ہے، جو دو دلا ہے، جو دو رنگی چال چلتا ہے، جو دونوں طرف اپنے حصے جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہے. یہ ربا میں تیرے کو بھی آ گیا تو جا کے اپنے بال اشارہ دیواروں کی کا بال ہے واری جاوا میں یسوع کو لگے کہ آگے وہ والد صاحب کا نام لے کے کہتی ہے کہ یہ بھی تو خدا کا بنایا ہوا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دو مالکوں کی سیوا، ایک سے وہ کیا رکھے گا؟ محبت، اور دوسرے سے عداوت. یہ وہ دل ہے جو تقسیم ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. خدا کا بھی کام کرنا چاہتا ہے اور ابلیس کے بھی کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ وہ دل ہے جو اپنی خواہشوں میں پھنسا ہوا ہے. کیا کس میں پھنسا ہوا ہے؟ اپنی خواہشوں میں، دنیا کے فکر و تردد میں پڑا ہوا ہے. اس لیے ایسے شخص کی روحانی نشوونما جو ہے وہ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. کیونکہ دنیا کی خواہشوں سے کیا کر لیتی ہیں؟ دبا دیتی ہیں. اور کلام کہتا ہے کہ خواہش حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. میرے عزیزو، ان باتوں کو اپنی زندگی میں رکھیں کہ آپ اپنی سوچ کو اگر چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق ڈھال پائے تو اپنے آپ کو کھولیں، اپنی زمین کو پہچان کر اس کو بڑھائیں، اس پر محنت کریں تاکہ زیادہ فصل اٹھانے کا خدا آپ کو کیا دے؟ فصل بخشے. کلام کو نظر انداز مت کریں، ایمان کی گہرائی میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں. تو پھر آپ کون سی زمین بن جائیں گے جس میں لکھا ہے اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے. کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے. اچھی زمین یہ وہ دل ہے جو قبول کرنے والا دل ہے.
جو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، جو وصول کرتا ہے، جو پاتا ہے، جو خدا کی حضوری میں محفوظ کرتا ہے چیزیں، یہ وہ دل ہے۔ اور اس دل کی خوبیاں اگر آپ دیکھیں تو صرف میں اتنا کہوں گا کہ یہ سننے کے بھی مشتاق ہوتے ہیں، سمجھنے کی بھی آرزو رکھتے ہیں، اور عمل کرنے کا بھی اشتیاق ہے۔ اگر اچھا دل ہے تو اچھا دل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے دل سے جو فصل آئے گی وہ کتنوں کو فائدہ دے گی۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے دل پر غور نہیں کرتا اور خدا کے کلام کو نہیں سمجھتا، نہیں قبول کرتا، تو وہ کبھی بھی اچھی زمین کو جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا۔ اگر ہم تمثیل کی اس روشنی میں اپنے دل کو آج ٹٹول پاتے ہیں تو کیا نتیجہ آج آپ اپنے دل کا نکال رہے ہیں؟ آپ کے دل کی کنڈیشن کہاں کہاں پر کیسی؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں آج کہ آپ کا دل ان باتوں میں کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ کیا آپ کا دل زرخیز ہے جو ہر روز یہاں پر خدا کے کلام کی بارش بے درے ہوتی ہے؟ اس کو کتنے دل میں ہیں وہ قبول کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سن کر عمل کرنا ہے اور اس کی برکتوں کو آگے بڑھانا۔ اگر میں اور آپ خدا کے کلام کے اس حصے کو سمجھ پاتے ہیں تو خداوند یسوع نے ان سے کیا کہا کہ یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کو کلام کو دبا دیتا ہے، وہ بے بل رہ جاتا ہے اور اچھی زمین میں بویا گیا۔ یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا اور پھل بھی لاتا ہے۔ سنتا، سمجھتا اور پھل بھی لانے سے مراد ہے عمل بھی اس کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ آخری بات جو میں اس کلام کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مجھے اور آپ کو جب انکریج کرنا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو یسوع پر حوصلہ دینا چاہتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی روحانی ترقی ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کی بارگاہوں میں برگزیدگی کے اس استحقاق کو، اس فصل کو ضائع نہ کریں جو مجھ کو اور آپ کو کیا کیا گیا ہے؟ دیا گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کون سا دل رکھتا ہوں، قبول کرنے والا دل رکھتا ہوں یا فکر و تردد میں پڑا ہوا ہوں، یا تنگ نظری کا شکار ہوں، یا دنیا کی خواہشوں سے بھرا ہوا ہوں۔ اگر میں آج بھی انہی کنڈیشنز پر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوں تو پھر میں اچھی مٹی کبھی نہیں بن پاؤں گا، ایک زرخیز دل کبھی نہیں بن پاؤں گا۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم ان ساری رکاوٹوں کو دور کریں کہ جن سے خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں پھلدار نہیں ہوا۔ کیا آپ تیار ہیں کہ آج آپ ایک پھلدار دل لے کر یہاں سے جائیں گے؟ بولیے، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ ایک پھلدار جو ہے وہ دل لے کر یہاں پر سے جائے تو آئیے خدا سے دعا کریں کہ خداوند اس کلام کے مطابق مجھے زندگی بسر کرنے کا فضل، تاکہ میں تیرے کلام کے مطابق ایک زرخیز دل بن کر تیرے نام کو بلائیں۔ خداوند اس کلام کی عزیز مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے۔